خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اتفاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے 116ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی اس سے قبل بتاتا ہوں میرے شاعر کو سن لیا گیا ہے۔ جناب مجیب صدیقی صاحب جو کرنے کے بعد ٹوٹا سے آئے اور اکثر یہ مائک بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے کلو میٹر سے آیا ہوں، مجھے امید ہے یہ سب نہیں کہیں گے بلکہ یہ اتنے ہی پڑھیں جتنا آپ سنیں گے۔ جناب مجیب صدیقی صاحب مائک کیا ہے کہ آنسو میں ہو کر روح ندامت پنہا، آنسو میں ہو کر روح ندامت پنہا، اشکوں کے عوض ملتی ہے دولت پنہا۔ رب کہتا ہے بندوں سے پکارو مجھ کو، ادعونی میں ہے کتنی محبت پنہا، ادعونی میں ہے کتنی محبت پنہا۔ ایک رباعی ہے، اس کے بعد مسوق رباعیہ۔ عرض کیا کہ گل کی نہ بہاروں نہ کلی کی خوشبو، گل کی نہ بہاروں نہ کلی کی خوشبو، خوشبو تو ہے بس، خوشبو تو ہے بس گلزار نبی کی خوشبو، اور صدیوں سے ہے مہکائے گلستان حیات حسنین کی زہرا کی علی کی خوشبو، حسنین کی زہرا کی علی کی خوشبو، حسنین کی زہرا کی علی کی خوشبو۔ یوں تو ہے بہت دیکھنے والی آنکھیں، یوں تو ہے بہت دیکھنے والی آنکھیں، یوں تو ہے بہت دیکھنے والی آنکھیں، ان میں ہے فقط چند نرالی آنکھیں، یوں تو ہے بہت دیکھنے والی آنکھیں، ان میں ہے فقط چند نرالی آنکھیں، اور دیکھے بھی وہ کس طرح سے جلوے تیرے جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں۔ اس کے قافیے میں دوسرا سنیے سرکار کی نظر ہے کہ جو دید کے اس کے، جو دید کی اس کے ہیں سوالی آنکھیں، جو دید کی اس کے ہیں سوالی آنکھیں، وہ آنکھیں ہیں دنیا میں مثالی آنکھیں، وہ آنکھیں ہیں دنیا میں مثالی آنکھیں، اٹھتا ہے رخ حسن سے پردہ لیکن لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں، اٹھتا ہے رخ حسن سے پردہ لیکن لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں۔ اور یہ ہم لوگوں کی جو حالت ہے سنیے حضور، کرتی ہے کہاں یاد سے یاری آنکھیں، کرتی ہے کہاں یار سے یاری آنکھیں، کرتی ہے کہاں یار سے یاری آنکھیں، رہتی ہے سدا نیند سے بھاری آنکھیں، جب شاہ عطا بھرتا ہے کشکول مراد، ارے کھلتی نہیں اس وقت ہماری آنکھیں، جب شاہ عطا بھرتا ہے کشکول مراد، کرتی ہے کہاں یار سے یاری آنکھیں، رہتی ہے صدا نیند سے بھاری آنکھیں، جب شاہ عطا بھرتا ہے کشکول مراد، کھلتی نہیں اس وقت ہماری آنکھیں، کھلتی نہیں اس وقت ہماری آنکھیں۔ اور سنیے حضور، عرض کیا ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ لڑکے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو صحبت نہیں ملی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو عقائد ہے کہ کرامات اولیاء حقون عقائد نہیں بات کی یہ سب امت کے نزدیک، مگر ان کے لیے میں نے کہا سنیے کہ معیار خرد مائل پندار نہ کر، معیار خرد مائل پندار نہ کر، جب درد نہیں ہے تو پھر اظہار نہ کر، جب درد نہیں ہے تو پھر اظہار نہ
وہ بات کہ جو تجھ کو نہیں ہے معلوم، اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر۔ وہ بات کہ جو تجھ کو نہیں ہے معلوم، اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر، اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر۔ اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر۔ اور میارے خرد مائل پندار نہ کر، جب درد نہیں ہے تو پھر اظہار نہ کر۔ وہ بات کہ جو تجھ کو نہیں ہے معلوم، اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر۔ میں نے سوچا رباعیات ہی پڑھ دیں، غزل تو بہت پڑھی جا چکی ہے، فکر آخرت کے تحت تین رباعیات سن لیجیے۔ رباعیات کی ضرورت بھی تھی، کسی نے پڑھی نہیں رباعی۔ منہ موڑ کے دنیا سے جو جانا ہوگا، منہ موڑ کے دنیا سے جو جانا ہوگا، پھر گلشن ہستی میں نہ آنا ہوگا۔ وہ قبر کے ہے جس کے تصور ہی سے خوف، ایک روز اسی گھر میں ٹھکانا ہوگا، ایک روز اسی گھر میں ٹھکانا ہوگا۔ اور دوسری روایت سنیے کہ گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے والے، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے والے، چہروں کو تہے خاک چھپانے والے، کیا جانے وہاں دیکھتے ہیں کیا منظر، آتے ہی نہیں لوٹ کے جانے والے، آتے ہی نہیں لوٹ کے جانے والے۔ اور بے مصابر بھائی دیکھیں آخری سلسلے کی کہ ہر علم و فن دہر میں کامل ہوں میں، ہر علم و فن دہر میں کامل ہوں میں، یعنی کہ جہاں دیدہ و قابل ہوں میں، ہر لمحہ اجل کی سمت بڑھا جاتا ہوں، افسوس کے اس بات سے غافل ہوں میں، افسوس کے اس بات سے غافل ہوں میں، افسوس کے اس بات سے غافل ہوں میں۔ اور سن لیجئے تو رباعی ہے مگر وہ غزل کرم ہے، سن لیجئے حضور کہ وعدے پہ بھلا اپنے کبھی آتے ہیں، وعدے پہ بھلا اپنے کبھی آتے ہیں، انداز حسینوں کو یہی آتے ہیں، وعدے پہ بھلا اپنے کبھی آتے ہیں، انداز حسینوں کو یہی آتے ہیں، اور امید پہ اب تک یہ گزرتی ہے حیات، وہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتے ہیں، وہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتے ہیں، وہ کہہ کے وعدے پہ بھلا اپنے کبھی آتے ہیں، انداز حسینوں کو یہی آتے ہیں، اور امید اب تک یہ گزرتی ہے حیات، وہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتے ہیں، وہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتے ہیں۔ فاروقی صاحب یہ چند لوگ 1000 پہ بھاری ہیں، بے شک بے شک، شاید چند سننے والے میں، اور سنیے دیکھیے 8 لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ چند لوگ ہیں لیکن ایک اب دیکھیے تصوف کا سلسلہ ہے، بھائی دیکھیے غزل کی حضرت میں آپ اسی کی تصویر پائیں گے۔ دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں کو وہ مطلوب رہا ہو جیسے، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں کو وہ مطلوب رہا ہو جیسے، بس چند دنوں میں ہوئی الفت ایسی، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں کو وہ مطلوب رہا ہو جیسے، بس چند دنوں میں ہوئی الفت ایسی، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے۔ ایک رباعی اور ہے ذرا تلخ ہے، آخری پڑھے گا۔ حالات تصوف صوفی کے یہاں کوئی تمیز نہیں ہے، ای کا دین ہے جو لے کے آئے، اور ای کے دین پہ چلنا چاہیے۔ ہندوستان میں ای کے دین پر جو ہے وہ امان ہے۔ سنیے حالات زمانہ پہ نظر ہے کہ نہیں، نظر ہے کہ نہیں، حالات زمانہ پہ نظر ہے کہ نہیں، اسلام کو درپیش خطر ہے کہ نہیں۔
نہیں، آپ کہتے ہیں جب تک یوں ہی مسلک پہ لڑو گے واحد، باطل کے ارادوں کی خبر ہے کہ حالات زمانہ پہ نظر ہے کہ نہیں، اسلام کو درپیش خطر ہے کہ نہیں، تب تک یوں ہی مسلک پہ لڑو گے باعث، باطل کے ارادوں کی خبر ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کی بھائی نہیں کہہ پایا ہوں، ابھی 4 مصرے کہا ہوں جو حالات ہیں ہم یہاں حضرت سرکار کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، دعا بھی ہوگی۔ آج کوئی ان کا نہیں ہے، مسجد اقصی جو ہماری مسجد ہے اور جو تکتر ہے وہ بخاری کی حدیث سے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہ کرنا چاہیے۔ دلیل تو اس میں 3 میں مسجد اقصی بھی ہے اور اس کا معاملہ طوفان مسجد اقصی اس کا نام بھی ہے۔ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، غزہ بالکل قبرستان منایا جا رہا ہے، مگر سنیے صرف کتابی کہا سنیے، عراق کے سوا کوئی نہیں ساتھ میں ان کے، عراق کے سوا کہنا چاہیے شاعر کو، عراق کے سوا کوئی نہیں ساتھ میں ان کے، چلتے ہیں ہر ایک سمت مسلمان کے نشیمن، اور طوفان بپا مسجد اقصی میں ہے ہر سو، خاموش مگر بیٹھے ہیں کعبے کے بلائے پر۔ کیا کہنے میں وہی کہیے، پیسے آپ لے لیجیے، اس کے بعد ان کو دے دیجیے، ان کی لوگ بنا کے دیجیے۔ صدیقی صاحب نے واقعی ماحول بنا دیا اور بتایا کہ ترقی کی ضرورت نہیں ہے، اگر سے شاعری میں دم ہو، شاعری میں دم ہو تو وہ کسی بھی روپ میں ہو، اس کا خلاف ملتا ہے، اس کا داد کرتی ہے۔ جناب مجید صدیقی صاحب قابل مبارکباد، انہوں نے کلیجہ نکال کے رکھ دیا تو آپ نے بھی ان کو داد و تحسین سے نوازا۔ اللہ نے اسی دم کو نوازا ہے، صدیقی صاحب کی دعوت کو سفل نہیں کرتا ہے، بہت بار آواز کرتا ہے، اس کو پچھلی بار نہیں پڑھا سکا کا وہ تشریف لائے، یہ سوچ ہے کہ مجھے مائک کے بغیر چیز نہ پڑے۔ تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے، تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے۔ واہ واہ، تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، اسی بھائی مائک کے بالکل گھس کے پڑے تو تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے، واہ واہ، یہیں سے مجھ کو تیرے کرم کا خزینہ دکھائی دیتا ہے، واہ، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے، کیا کہنے کیا کہنے، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ واہ واہ، ایک خطا حاضر ہے سماج میں۔ ارشاد غلامی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور رسپانس اچھا مل رہا ہے، پڑھیے گا۔ عرض کیا ہے کہ دادا میاں کے چاند ستارے ہیں ذوق شان، دادا میاں کے چاند چاند ستارے ہیں ذوق شان، پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف کتنی روشنی، دادا میاں کے چاند ستارے ہیں ذوق شان، اور پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف کتنی روشنی، اور سورج کوئی ضرور منور ہے بزم میں، سورج کوئی ضرور منور ہے بزم میں، محفل میں آج یوں ہی نہیں اتنی روشنی، محفل میں آج یوں ہی نہیں اتنی روشنی، دادا میاں کے چاند ستارے ہیں ذوق شان، دادا میاں کے چاند ستارے ہیں ذوق شان،
کیا کہنے بھائی دور بڑی ہے شیشہ دادا میاں کے چاند ستارے ہیں دو فشاں، واہ 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 پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف کتنی روشنی، اور سورج کوئی ضرور منور ہے بزم میں، محفل میں آج یوں ہی نہیں اتنی روشنی، محفل میں آج یوں ہی نہیں اتنی روشنی۔ عرض کیا ہے کہ ایمان سے ابھی تو میرے دو چار نہیں ہے، سماعت کریے گا، ایمان سے ابھی تو میرے دو چار نہیں ہے، اولاد ہے یہ شیشے کی دیوار نہیں ہے، ایمان سے ابھی تو میرے، ایمان سے ابھی تو میرے دو چار نہیں ہے، اولاد ہے یہ شیشے کی دیوار نہیں ہے، اور آساں بہت ہے مسجد اقصیٰ کی بحالی، پتھر ہے ابھی ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ ارے بابا کیا زندہ دل شعر ہے، دوبارہ پڑھ کے مقرر، بہت شاندار۔ ایمان سے ابھی تو میرے دو چار نہیں ہے، واہ واہ ایمان سے ابھی تو میرے دو چار نہیں ہے، اولاد ہے یہ شیشے کی دیوار نہیں ہے، آساں بہت ہے مسجد اقصیٰ کی بحالی، پتھر ہے ابھی ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، پتھر ہے ابھی ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ عرض کیا ہے کہ شاہ نکلیں گے، مجھے بھائی شاہ نکلیں گے، قلندر بھی ہم ہی نکلیں گے، سماعت کریے، شاہ نکلیں گے، قلندر بھی ہم ہی نکلیں گے، اور پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی ہم ہی نکلیں گے، شاہ نکلیں گے، قلندر بھی ہم ہی نکلیں گے، پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی ہم ہی نکلیں گے، اور کھوٹا سکہ تو ہمیں آپ سمجھتے ہیں جناب، جب پرکھیے گا تو گوہر بھی ہم ہی نکلیں گے، شاہ نکلیں گے، قلندر بھی ہم ہی نکلیں گے، پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی ہم ہی نکلیں گے، کھوٹا سکہ تو ہمیں آپ سمجھتے ہیں جناب، جب پرکھیے گا تو گوہر بھی ہم ہی نکلیں گے، جب پرکھیے گا تو گوہر بھی ہم ہی نکلیں گے۔ اور کیا ہے کہ سلگتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پہ پاؤں رکھ، سلگتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پہ پاؤں رکھ، اور تو عاشق ہے تو مسند چھوڑ کے خنجر پہ پاؤں رکھ، سلگتی دھوپ میں، سلگتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پہ پاؤں رکھ، تو عاشق ہے تو مسند چھوڑ کے خنجر پہ پاؤں رکھ، اور سیاست کے یہ کالے ناک دسنا بھول جائیں گے، جو اس کنبے کا ہے سردار اس اجگر پہ پاؤں رکھ، ارے بابا سیاست کے یہ کالے ناک دسنا بھول جائیں گے، جو اس کنبے کا ہے سردار اس اجگر پہ پاؤں رکھ۔ واہ 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 یہ مشورہ ہے سلیم بھائی، یہ مشورہ ہے کہ نادانیاں نہ کی جائیں، یہ مشورہ ہے کہ نادانیاں نہ کی جائیں، نبی کی شان میں گستاخیاں نہ کی جائیں، یہ مشورہ ہے، یہ مشورہ ہے کہ نادانیاں نہ کی جائیں، نبی کی شان میں گستاخیاں نہ کی جائیں، اور ہمارے سامنے
सौदा हुआ था कुर्सी का, हमारे सामने मक्कारियां न की जाए। ये मशवरा है कि नादानियां न की जाए, नबी की शान में गुस्ताखियां न की जाए। हमारे सामने सौदा हुआ था कुर्सी का, हमारे सामने मक्कारियां न की जाए, हमारे सामने मक्कारियां न की जाए। क्या कहने भाई नसीर भाई, क्या अच्छे शेर सुना दिया। क्या पूछते हैं आप फजीलत रसूल की? क्या पूछते हैं आप फजीलत रसूल की? परवरदिगार से है रिफाकत रसूल की। क्या पूछते हैं आप फजीलत रसूल की? परवरदिगार से है रिफाकत रसूल की। और उस रोज जान जाओगे ताकत रसूल की, जिस रोज एक हो गई उम्मत रसूल की। क्या पूछते हैं आप? अरे वाह, जिंदाबाद। क्या पूछते हैं आप फजीलत रसूल की? परवरदिगार से है रिफाकत रसूल की। और उस रोज जान जाओगे ताकत रसूल की, जिस रोज एक हो गई उम्मत रसूल की। जिस रोज एक हो गई उम्मत रसूल की। अर्ज किया है कि दुश्मने इस्लाम के मिटने का मंजर देखना। समाज के लिए दुश्मने इस्लाम के मिटने का मंजर देखना आएगा जिस दिन खुदा वालों का लश्कर देखना। दुश्मने इस्लाम के मिटने का मंजर देखना आएगा जिस दिन खुदा वालों का लश्कर देखना। और खाक के बुत की हुकूमत खाक में मिल जाएगी, जिस घड़ी हम पेट पर बांधेंगे पत्थर देखना। जिस घड़ी हम पेट पर बांधेंगे अर्ज किया है कि दिलों में प्यार, चेहरों पर खुशी मालूम होती है। दिलों में प्यार, चेहरों पर खुशी मालूम होती है। ये बस्ती वो नहीं है दूसरी मालूम होती है। ये बस्ती वो नहीं है दूसरी मालूम होती है। शेर हाजिर है कि अभी परदेश से आए मुझे कुछ दिन ही गुजरे। अभी परदेश से आए मुझे कुछ दिन ही गुजरे हैं। अभी से क्यों मोहब्बत में कमी मालूम होती है? अभी से क्यों मोहब्बत में कमी मालूम होती है? शेर हाजिर है कि मैं घर से आयतल कुर्सी को दम करके निकलता हूँ। दिलों में प्यार, चेहरों पर खुशी मालूम होता है। ये बस्ती वो नहीं है दूसरी मालूम होती है। और मैं घर से आयतल कुर्सी को दम करके निकलता हूँ। मैं घर से आयतल कुर्सी को दम करके निकलता हूँ। अंधेरे में भी मुझको रोशनी मालूम होती है। अंधेरे में भी मुझको रोशनी मालूम होती है। और जैसे देखिए कि वो ऐसे बात करती है कि सब हैरत में पड़ जाए। वो ऐसे बात करती है कि सब हैरत में पड़ जाए। वो ऐसे बात करती है कि सब हैरत में पड़ जाए। मेरी बेटी तो अब मुझसे बड़ी मालूम होती है। वो ऐसे बात करती है कि सब हैरत में पड़ जाए। मेरी बेटी तो मुझसे बड़ी मालूम होती है।
और मैं पूरे घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगा। मैं पूरे घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगा, ये गठरी मेरी वुसअत से बड़ी मालूम है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा नसीब है जवाब दिया आपने। ये सही कि आप पिछली बार ये नहीं पढ़ पाए इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं जो आज ही आया वो भी नहीं पढ़ा। ये गुज़श्ता दफ़ा आए थे, फजर की अज़ान हो गई चूँकि आधे घंटे का वक्फा होता है, फजर के बाद सिर्फ नमाज होना चाहिए, लेकिन शायद हो सकता जाते जाते अपना अपना दुनिया से छूट कर जाते, तो मैंने कहा पढ़ो जाओ, जो पढ़ा होगा उसके साथ बिल्कुल लगा के आए, खत्म ही कर देगा इशराक की नमाज का। तो बाद में दो शेर पढ़ना पड़े फारूक जादी साहब द्वारा, तो उस इंसान का मिलना चाहिए। आप हैरान पहचान बिल्कुल ना हुआ, फारूक है तो थोड़ी बहुत फारूक से चाहिए भी। मैं देखिए बैठा रहता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, दौरा बराबर बना मुझे नहीं पिछली बार पढ़ी, लेकिन जो न पढ़ पा के चेहरा उतर जाता मुझे हैरत होती है, क्या कहते हैं बड़े लोग बीमारी देते हैं, शुरू पड़ी तब भी पूछा था हजरत के आप पढ़ाएंगे, मैंने कहा आखिर में नाम दिखा की तरह सुनने वाला सुनेगा, सोच कहाँ आता है, शुरू में आकर चीज पुकार करता है, कामयाब रहता है, दस में उसको दीजिएगा, उससे फीस नहीं दीजिएगा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।